واجب ہو گئی، جو آپس میں میری وجہ سے محبت کرتے ہیں، میری وجہ سے مجلس میں بیٹھتے ہیں، میری وجہ سے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، اور میری محبت کی وجہ سے ایک دوسرے پہ خرچ کرتے ہیں، یہ حدیث ہمارے پہ فٹ ہوتی کہ اللہ کے لیے آئے نا، کوئی کسی کی بارات میں تو نہیں آئے یا کوئی تماشا دیکھنے تو نہیں آتے، اللہ کی محبت میں آتے نا یہاں۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے راکم الحروف کو اپنے فضل سے حضرت شیخ کی صحبت عطا فرمائی، اس وقت سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے ہر کسی سے تعلقات، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، لینا دینا، ملنا جلنا محض اللہ رب العزت کی محبت کی وجہ سے، اور آپ اپنے بیانات میں بھی اس کو بار بار دہراتے ہیں اور اپنے عمل اور کردار سے بھی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ 26 ربیع الاول 1439 ہجری بمطابق 15 دسمبر 2017 عیسوی بعد نماز عشاء ہمارا دوسرا بیٹا وجیہ الدین پیدا ہوا۔ اس کی خوشی میں ہم نے خانقاہ شریف میں مقیم دوستوں کو مٹھائی کھلائی اور حضرت شیخ کے لیے علیحدہ برفی لائی اور آپ کو پیش کر دی۔ آپ نے تھوڑی سی اٹھائی تو راکم الحروف نے فوری عرض کی کہ حضرت یہ مٹھائی اللہ کی محبت میں لائی گئی۔ آپ نے یہ جملہ سنتے ہی خوشی کا اظہار کیا اور بڑی خوشی کھانے لگا، اور پھر فرمایا آپ نے نسبت ہی ایسی بیان کر دی، اب تو مجھے کھانی پڑے گی، شوگر بڑھتی ہے تو بڑھ جائے۔ چنانچہ آپ نے اللہ رب العزت کی نسبت کا نام سن کر تقریباً 1 پاؤ برفی تناول فرمائی۔ ہم بھی بہت خوش ہوئے اور آپ کی زندگی سے سبق بھی حاصل کیا کہ نسبت کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ آپ کو جس آدمی سے فائدہ ہو اس کا اظہار کرنا چاہیے تاکہ شکریہ ادا ہو سکے، اس سے دوسرے کا دل بھی خوش ہو جاتا ہے۔ راکم الحروف نے موقع سے فائدہ اٹھاتے عرض کی کہ حضرت یہ بھی ہم نے آپ سے سیکھا ہے۔ ساتھ بیٹھے ہوئے ایک اور دوست کہنے لگے حضرت آپ سے اللہ کے لیے محبت۔ آپ نے فرمایا دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ کے لیے برقرار رکھے، مرتے دم تک بلکہ جنت تک۔ اچھا، اپنے اخلاق کی فکر، اخلاق حمیدہ کی اہمیت اور اس کی عظمت اور شان کو کون نہیں جانتا۔ وہ شارٹ کٹ راستہ ہے جو بندے کو بہت جلد بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے، جبکہ بے اخلاقی بندے کو بسا اوقات کثرت عبادت کے باوجود گمراہی کے عمیق گڑھے میں گرا دیتی ہے۔ ایک گناہ سے نکل کر دوسرے میں پڑنے کی ایک اہم وجہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی انمول بات ارشاد فرمائی ہے، ہر آدمی کو چاہیے کہ اس کے تناظر میں اپنی شخصیت کو دیکھنے کی کوشش کرے۔ اللہ رب العزت کے نزدیک گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ برا اخلاق ہے۔ برے اخلاق والا آدمی ایک گناہ سے نکلتا ہے تو کسی دوسرے گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خصلتان لا تجتمعان فی مومن البخل وسوء الخلق، 2 خصلتیں مومن میں جمع نہیں ہو سکتی، ایک بخل کنجوسی اور دوسرا برے اخلاق۔ اہل اللہ کی شان امام حجاج بن ارطاق فرماتے ہیں ما خاصمت احدا قط ولا جلست الی قوم یختصمون، میں نے نہ تو کبھی لڑائی جھگڑا کیا اور نہ ہی ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھا ہوں جو جھگڑالو ہوں۔ یہاں امام اوزاعی فرماتے ہیں جب اللہ رب العزت کسی قوم کو برباد کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو ان پر جھگڑے کے دروازے کھول دیتے ہیں اور عمل کرنے کی توفیق سے محروم کر دیتا ہے۔ اب ووٹ لڑنا تو نرا جھگڑا ہی ہے نا، ایک دوسرے کے خلاف بلا وجہ الزام لگانا، گالیاں دینا، لڑائی جھگڑا، مناظرے۔ آج کل کے مناظرے تو لڑائی جھگڑے ہی میں نے دیکھے ہیں، 1-2 ہی سنے ہیں، تو میں نے کہا مرغے بھی ایسے ہی لڑتے ہیں جیسے یہ مناظر صاحب لڑ رہے ہیں۔ بھائی تم طریقے سلیقے سے بات کرو، جس کا موقف مضبوط ہوگا، دلیل مضبوط ہوگی، وہ تو الزام لگانے شروع ہو جاتے، لڑائی شروع کر لیتے۔ میرے استاد حضرت مولانا خلیل الرحمن انوری نے کہا جی وہ احمد سید ملتانی ادھر آیا، پھر بیان ہوا بڑا جوشیلا، آخر پہ لاٹھی چل گئی۔ میں نے کہا کیا مطلب حضرت، آخر پہ ڈنڈا چل گیا؟ تو کہا زبان سے نہیں فیصلہ ہو رہا تھا، پھر ڈنڈوں سے فیصلہ ہونے لگا، ایک دوسرے کو ڈنڈے مارنے شروع کر دی۔ میں پریشان ہو گیا کہ یہ کوئی طریقہ ہے کہ جی ڈنڈا چل گیا، جی بگڑیاں تگڑیاں دا ڈنڈا پیر۔ اب کوئی بندہ دیکھے دنیا پڑھا لکھا، وہ کہے گا یار یہ کون سا طریقہ ہے؟ مناظرہ وہ بندہ کرے جو صبر و تحمل والا ہو، بے صبری والا بندہ مناظرہ نہیں کر سکتا۔
نہ وہ جیت سکتا ہے۔ علامہ اقبال سے کسی نے کہا کہ آپ میرے سے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، حالانکہ وہ فلسفی تھا، ایسی دلیلیں دیتا تھا کہ بندے کو چاروں شانے چیت کر دیتا تھا، اتنی اس کے بعد دلیلیں تھیں۔ اس نے کہا اگر بحث کا مقصد فریق مخالف کو ذلیل کرنا ہے تو پھر میں نہیں تیار ہوں، اگر بحث کا مقصد ایک دوسرے کو سمجھنا سمجھانا ہے تو پھر میں تیار ہوں۔ ہم اس دورے میں تھے تو علماء سے باتیں تو کافی اچھی مل جاتی ہیں، تو کسی نے آج کل کا کوئی مناظر ہے ہمارا اسماعیل ہے، کیا نام ہے مجھے اس کا نام بھول گیا، کہا جی ان کے شاگرد نے پوچھا کہ میرے میں اور مولانا صفدر امین اکاڈمی میں کیا فرق ہے؟ کہا حضرت میں تو شاگرد ہوں، میں کیا فیصلہ کروں؟ کہا بتاؤ تو صحیح۔ کہا جی آپ سے لوگ بھاگ جاتے ہیں اور اس سے مانوس ہو جاتے تھے، تو کہا کیا وجہ ہے؟ کہا آپ بندے کو ذلیل کر دیتے ہیں، وہ مانوس کر کے اس کو قائل کر لیتے تھے، قائل کر لیتے۔ تو اگلے بندے کو بات سمجھانی ہے نا، بھئی آپ کا موقف، آپ کی سوچ یہ ٹھیک نہیں ہے، دیکھو دلیل یہ ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، مجھے کوئی آپ سے جھگڑا نہیں ہے، کوئی ضد نہیں ہے، آپ کے فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ سلو والا رویہ رکھے نا تو مسلمان ہے نا، چلو وہ اس کو غلط فہمی ہو گئی ہے، اس کو غلط فہمی ہوگی، آپ اس کو پیار سے محبت سے یا اچھے طریقے سے سمجھائیں نا۔ اب اس کو جی شکست دینی ہے جی فاتح ربوہ، فاتح فلاں، اور پورا پاکستانی فتح ہوا پڑا ہے، ٹھیک ہے فلاں جگہ کا فاتح ہو گیا، فلاں جگہ کا فاتح۔ بھائی ایسے بات کرو کہ اگلا بندہ مان جائے کہ یار بات اس نے ٹھیک کی ہے۔ تو اگر فتح ہو بھی گئی تو اس کو پروپوگنڈا کرنا کہ جی میں نے فلاں کو ہرا دیا، تو پھر آخرت میں کیا ملے گا؟ بھئی جو کام کریں آخرت کی نیت سے کریں، اگر آخرت کی نیت سے کام نہ کیا اور آپ نے کسی کو ہرا بھی دیا تو کوئی فائدہ نہیں۔ بھئی اتنی بحث مباحثہ ہوا اور اس کا ثواب بھی نہ ملے تو ذرا سا کوئی حیرانی ہوتی ہے۔ اسی لیے مناظروں سے دین نہیں پھیلتا، پیار، محبت اور شفقت سے دین پھیلتا۔ بس ہمیں چاہیے کہ اپنا جائزہ لیں، کہیں دوسروں کو ہر وقت ڈسنے اور اپنے قول، فعل، عمل اور کردار سے ایذا پہنچانے کی تو عادت نہیں ہے۔ صحیح لکھا، حالانکہ ہمارے مفتی صاحب نے بھی بڑے مناظرے پڑے ہوئے ہیں، میں نے سارے اس کے اوپر سے مٹا دیا کہ چھوڑو مناظرے، تم اللہ کے قرآن کی خدمت کرو۔ تم اپنے مال میں تو وسعت نہیں کر سکتے، بس تمہیں چاہیے کہ اخلاق میں وسعت پیدا کرو اور لوگوں سے خندہ پیشانی حسن اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ بھئی آپ سے لوگ یہی توقع رکھتے ہیں کہ آپ عالم ہیں جی اور نبی کا دین پڑھا ہے، تو آپ کو آپ کے اندر ایسی صفات ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ جس سے ملے اس نے شکایت ضرور کی۔ اللہ اکبر کبیر۔ ہم نے بھی حضرت شیخ کی صحبت سے اخلاق حسنہ کو اختیار کرنے اور کیل و کال سے بچنے اور اس سے دور رہنے کی فکر سیکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاق حسنہ کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ اگر آپ بھی اپنی بد اخلاقی سے تنگ آ گئے ہوں اور لڑائی جھگڑے سے بے سکون ہو چکے ہوں تو کسی اہل دل کی صحبت کو اختیار کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس روحانی بیماری سے شفا عطا فرما دیں گے۔ قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے، یہ آگ لگتی نہیں لگائی جاتی ہے۔ تو اس لیے بھائی مناظرے والی عادت نہ ڈالو، پکی دلیل ہو، شفقت ہو، محبت ہو، پیار ہو، یہ ایسی چیزیں ہیں۔ محبت فاتح عالم، محبت پوری دنیا کو فتح کر سکتی۔ اب دیکھو تبلیغ والوں نے یہی گر اپنایا ہوا ہے، لاکھوں نہیں کروڑوں کے مجمع ہیں ان کے، پوری دنیا میں دیکھیں تو کروڑوں تبلیغی ہیں۔ محبت، پیار اور شفقت سے ہی ان کے بستر اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں مسجد سے، ہیں جی کہیں مارتے بھی ہیں، لیکن آگے سے چوں نہیں کرتے۔ پھر اللہ ایسا بدلہ لیتا ہے کہ بس کچھ نہ پوچھو، یا ہدایت نصیب ہو جاتی ہے ان کی قربانی سے، یا پھر اس بندے کی خیر نہیں ہے۔
اللہ خود بدلہ لیتا ہے۔ تو بھی یہ سلیقہ طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اگر بحث بھی کبھی کرنی پڑ جائے تو اخلاق کے حدود میں رہنا چاہیے، یہ نہیں کہ دین کی خاطر بد اخلاقی شروع کر دیں۔ کپڑا پانی سے بھی دھویا جا سکتا ہے، پیشاب سے بھی دھویا جا سکتا ہے، تو پیشاب سے دھوئیں گے تو اور خراب ہو جائے گا۔ تو بد اخلاقی پیشاب کی طرح ہے، بد اخلاقی کے ذریعے کسی سے بات کرو گے تو اس کا دل ناپاک ہو جائے گا، آپ کا دل بھی ناپاک ہو جائے گا۔ بد اخلاقی کی وجہ سے دل میں نفرتیں پھیل جائیں گی۔ اگر پیار اور شفقت کریں گے تو دل میں محبتیں پھیل جائیں گی۔ اب آپ خود دیکھ لیں کیا فیصلہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا اعلیٰ اخلاق نصیب فرمائے۔ اب ہمارے نبی تو اسی اخلاق کی وجہ سے مشہور ہے۔ اللہ نے خود گواہی دی انک لعلی خلق عظیم۔ اب اللہ کی گواہی سے بڑی کس کی گواہی ہو سکتی کہ بے شک آپ ضرور بڑے اخلاق والے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ نمبر 13، اپنی ذمہ داری کا احساس۔ ہر عالم پر خصوصاً اور دوسرے مسلمانوں پر بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ دین پر جہاں خود عمل کریں وہاں دوسروں تک بھی اس کو پہنچائیں۔ بندہ صرف خود عبادت کر کے جہنم کی آگ اس سے نہیں بچ سکتا جب تک کہ وہ اپنے متحد لوگوں کی فکر نہیں کرتا۔ اپنی فکر کے ساتھ ساتھ دوسروں کی فکر کا احساس ہم نے حضرت شیخ کی صحبت سے سیکھا ہے۔ ہاں، خود بھی جہنم سے بچیں، اوروں کو بھی بچائیں۔ یہ ہمارا مشن ہے، یہ مشن ہے۔ نمبر 14، اپنے عیوب پر نظر بھی۔ عوام کا الانام ہر وقت دوسروں کے عیوب اور ان کی خامیوں پر نظر رکھتے ہیں، جبکہ اللہ والے ہر وقت اپنے عیوب اور خامیوں پر نظر رکھتے ہیں۔ جب بندہ اپنے عیوب پر نظر رکھنے لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بلندیوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ اپنے عیوب اور دوسروں کی خوبیوں پر نظر رکھنے کی فکر ہم نے حضرت شیخ سے سیکھی ہے۔ حضرت کی زبان سے امام ربانی مجد اللہ افسانی کا قول کئی بار سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے استحضار بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کوئی آدمی سے نقش بندیہ کا فیض اس وقت تک نہیں پا سکتا جب تک کہ اپنے آپ کو خارج زدہ کتے سے گھٹیا نہیں سمجھے۔ اس لیے کہ کتے نے جہنم میں نہیں جانا، اگر انسان کو جہنم میں جانا پڑ گیا تو کتے سے بھی برا سلوک ہوگا وہاں۔ تو مشائخ اس حساب سے کہتے ہیں۔ نمبر 15، غلطی انسان سے ہو ہی جاتی ہے، یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن بری بات یہ ہے کہ بندہ کو غلطی کے بعد اپنی غلطی کا احساس نہ ہو۔ ہماری بھی پہلے یہی حالت تھی، آپ کی صحبت کی برکت سے غلطی کے بعد احساس ہو جاتا ہے اور اس کی تلافی کی توفیق بھی مل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے استحضار کی حد تک نصیب فرما دے۔ اب غلطی کا احساس کرنا اور پھر اللہ سے معافی مانگنا، پھر اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو اس سے معافی مانگ لینا، تو یہ بڑی اعلیٰ اخلاق کی بات ہے، اعلیٰ اخلاق ہے۔ بھئی غلطی ہوگی معافی مانگ لو۔ یہ پہ کیا ہے کہ غلطی ہوگی آپ بہانے مار رہے ہیں اس غلطی کو چھپانے کے لیے، اسی لیے کہا گیا العذر اقبح من الذنب۔ ہیلے بہانے بنانا یہ گناہ سے بڑا گناہ ہے۔ ایک تو گناہ ہو گیا، آپ اس کو تحفظ دینے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں، ہیلے بہانے بنا رہے ہیں، تو یہ تو غلط ہے۔ غلطی ہو گئی ہے تو بھائی اس کو کہیں بھائی غلطی ہوگی معاف کر دیں۔ حضرت مفتی حسن دامت برکاتہم سے معافی مانگنا سیکھیں۔ غلطی نہیں بھی ہوئی پھر بھی معافی مانگ رہے۔ اگلا بندہ کہتا ہے حضرت کوئی غلطی نہیں ہوئی، کس بات کی آپ کو معافی دیں؟ کہا پھر بھی معافی دے دو، کوئی نہ کوئی ہو ہی جاتی ہے انجانے میں غلطی۔ عجیب، اللہ نے اپنی مخلوقات میں سے یعنی خاص لوگوں کو پیدا کیا، وہ بھی عالم ہے نا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی بندگی عاجزی انکساری عطا فرمائے۔ جو چیز کسی میں اچھی دیکھی نا، کوشش ہونی چاہیے اللہ یہ میرے اندر بھی پیدا کر دے اور اس کے اندر بڑھا دے، پھر حسد نہیں ہوگا۔ اگر ہو کہ اس کے اندر سے ختم کر کے میرے اندر ڈال دے تو یہ حسد ہے۔ یا اللہ اس کو بڑھا دے اور دے دے اور اس کی برکت سے مجھے بھی عطا فرما، تو وہ پھر ٹھیک ہے۔ ڈٹ جائیں۔ جب بھی بندہ اخلاص کے ساتھ دین کا کام شروع کرتا ہے تو بہت سے فتنہ پرور لوگ اپنی اندرونی خباثت کی وجہ سے داعی حق کی مخالفت پہ کمر بستہ ہو جاتے ہیں، جیسے نبیوں کے خلاف ما یاتی من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ کوئی رسول نہیں گزرا
کہ لوگوں نے اس کی مخالفت کی ہے، نہ خود دین کا کام کرتے ہیں اور نہ ہی دوسروں کو کرنے دیتے ہیں۔ بعض دفعہ لوگوں کی مخالفت کی وجہ سے داعی حق ڈسٹرب ہو جاتا ہے، پست ہمت ہو جاتا ہے، ڈسارٹ ہو جاتا ہے اور اپنے مشن کو چھوڑ دیتا ہے۔ لوگوں کی مخالفت کی وجہ سے پیغام حق کو چھوڑ دینا عقل مندی نہیں ہے۔ ہماری بھی پہلے یہی حالت تھی کہ جب کوئی مخالفت کرتا یا مخالفت کا وہم بھی ہوتا تو ہم اپنے مشن کو چھوڑ دیتے۔ یہ اچھی بات ہے کہ مخالفت کا وہم ہو جاتا ہے نا خام خواہ بندے۔ ابھی بھائی ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، کوئی مخالفت کرتا ہے یا جو مرضی کرتا رہے، ہمیں کیا پرواہ، بس ہمیں جس کے لیے کر لیں ہمیں تو اس کی فکر ہو کہ اللہ کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ باقی لوگ اپنا کام کر رہے ہیں، ہم اپنا کام کریں۔ راک النور درجہ رابعہ کا طالب علم تھا، اس دوران حضرت والد صاحب وفات پا گئے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ ہم نے غسل دیا، معاف فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ ہم نے غسل دیا اور ان کی وصیت تھی کہ یہ عاجز ہی جنازہ پڑھائیں۔ جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھا، نماز جنازہ کے بعد چونکہ دعا مانگنا بدعت اور سنت کے خلاف ہے، بدعت ہے اور سنت کے خلاف ہے، اس لیے ہم نے ارادہ کیا کہ ہم نے لوگوں کو بات سمجھانی اور دعا نہیں کرنی۔ ایک قاری صاحب کو ہمارے ارادے کا پتہ چلا تو انہوں نے میرے بیان سے پہلے ہی مجھے مختلف انداز سے ڈسارڈ کر دیا کہ لوگ آپ کا مخالف ہو جائیں گے، لڑائی جھگڑا ہو جائے گا اور مخالفتیں ہو جائیں گی۔ حالانکہ آج اس کو پورا یقین تھا کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے، مگر اس آدمی کے ڈرانے کی وجہ سے ہم اپنے ارادے سے باز آ گئے کہ کہیں لوگ مخالف نہ ہو جائیں۔ حضرت شیخ دمت برکاتہم کی صحبت کی وجہ سے ہمیں شدید احساس ہوا کہ جب لوگوں نے انبیاء علیہم السلام کی مخالفت کی ہے تو اگر آپ حق کا علم اٹھا کر کھڑے ہوں گے تو لوگ آپ کی مخالفت کیوں نہیں کریں گے؟ لہذا کسی بدباطن کی مخالفت کی وجہ سے اپنے مشن کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہزار خوف ہو لیکن دباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ پہلے ہی ذہن بنا لینا چاہیے کہ مخالفت ہونی ہے، مخالفت ہونی ہے۔ جب پہلے ہی ذہن ہونا کہ مخالفت ہوگی تو پھر بندہ ذہنی طور پہ تیار ہوتا ہے اور اس کو پھر غم نہیں ہوتا، فکر نہیں ہوتی، پتہ ہونی ہے۔ تو بھئی جو بھی اہل حق ہوں گے ان کی مخالفت تو ہونی ہے۔ جب نبیوں کی ہوئی ہے تو ہماری کیا اوقات ہے؟ یہ ہے کہ حکمت و دانائی سے چلتا رہے، لڑائی جھگڑا نہ بنائے، بس اگنور کرتا رہے، صرف نظر کرتا رہے، تو پھر اللہ فضل کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ خواہ چھوٹی سی بات پہ اس کا بات کا پتنگڑ بنا دیں گے تو کام خراب ہو جائے گا۔ کوئی چھوٹی موٹی بات کو لینا ہی نہیں چاہیے، سوچنا ہی نہیں چاہیے، اور یہ دل میں بٹھائے گئی، یہ ہوتی رہتی ہیں باتیں۔ کوئی جنت میں تو نہیں رہ رہے، دنیا میں رہ رہے ہیں، دنیا میں ہوتی ہی رہتی ہیں باتیں۔ جنت کا ماحول تو یہاں نہیں بن سکتا، تو اس لیے چھوٹی موٹی بات پہ خام خواہ نہیں جھگڑا فساد شروع کر لینا چاہیے۔ گھروں میں ہے، رشتہ داروں میں ہے، دوستوں میں ہے، چھوٹی موٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ اب مختلف مزاج کے لوگ ہیں تو ان کا اپنا ہے رویہ، تو اس لیے ذرا حوصلہ بڑا رکھنا چاہیے۔ چھوٹی موٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں، اور خصوصاً مسجدوں میں تو ہوتی رہتی۔ ہماری گاؤں کی مسجد تھی، وہاں کوئی مولوی نہیں ٹیک سکتا تھا۔ گاؤں والوں کا یہ یعنی رویہ تھا کہ خواہ مخواہ مولوی میں کوئی نہ کوئی نقص نکالتے رہتے تھے، اور یہ بھی کہ تنخواہ دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے تھے کہ تنخواہ بھی نہ لے اور باتیں بھی ہماری سنیں۔ تو بھائی وہ فرشتہ تو نہیں ہے، تنخواہ دینے میں کنجوسی کر رہے ہیں اور باتیں سنانے میں اتنی شیر ہوئے پھر مولوی کوئی ٹکتا ہی نہیں تھا۔ غلام حاضر ہے، پہلے کام کو اپنی طاقت کے بل بوتے پر کرنے کی کوشش کرتے تھے مگر کام ہوتے ہوتے رہ جاتے تھے۔ حضرت شیخ نے ہمیں بتایا کہ پہلے اللہ تعالیٰ سے قبولیت کروائیں اور اس کی طرف بار بار رجوع کر کے عرض کریں، یا اللہ غلام حاضر ہے، مجھ سے اچھے اچھے کام لے لیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا تو اس کی برکت سے کام آسان بھی ہو گیا اور کام کرتے ہوئے لطف بھی محسوس ہونے لگا۔
کیا فائدہ فکر بیش و کم سے ہوگا؟ ہم کیا ہیں جو کوئی کام ہم سے ہوگا؟ جو کچھ ہوا ہوا کرم سے تیرے، جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا۔ بالکل اپنے آپ کو بیچ میں سے نکال دے، یا اللہ تیرے فضل اور کرم سے یہ سب کچھ ہو رہا، ہماری کیا اوقات ہے؟ ایسی جگہوں سے بھی بچیں۔ ہر مسلمان کے لیے عموماً، علماء کرام کے لیے خصوصاً ایسی جگہوں سے بھی بچنا چاہیے جس سے لوگوں کے کسی غلط فہمی میں پڑنے کا اندیشہ ہو۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے من عرض نفسہ للتہمت فلا یلومن من اساء بہ الظن، جو آدمی تہمت کی جگہ اپنے آپ کو پیش کرے تو وہ اس آدمی کو ملامت نہ کرے جس نے اس پر بدگمانی کی اور تہمت لگائی۔ حضرت شیخ کی صحبت کی برکت سے اللہ رب العزت نے تہمت کی جگہ سے بچنے کا احساس پیدا کیا۔ 1438 کے رمضان کی بات ہے کہ ہمارے دور تفسیر میں باہر کے طلبہ آئے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک بڑے درجے کے طالب علم کو عاجز نے کہا بھائی میں چاہتا ہوں آپ کو قرآن کریم کا ہر روز ایک پارہ سنایا کروں۔ اس نے کہا استاد جی ٹھیک ہے میں سن لیا کروں گا، لیکن جو ٹائم مقرر ہوا اس سے وہ کترانے لگا۔ عاجز سمجھ گیا کہ اس کو شوق نہیں، ٹپکتی ہے اداؤں سے، برستی ہے نگاہوں سے، کون کہتا ہے محبت پہچانی نہیں جاتی؟ نفرت اور محبت دونوں پہچانی جاتی ہیں۔ فقیر نے اس سے کنارہ کر لیا۔ ایک اور طالب علم کو بلایا اور کہا آپ میری منزل سنا کریں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس طالب علم کی اگرچہ عمر زیادہ تھی مگر حکماً بے ریش تھا، یعنی اس کی داڑھی نہیں نکل رہی تھی۔ ایک دو دن اس کو منزل سنائی، چونکہ تہمت کی جگہوں سے بھی بچنے کا حکم دیا گیا، اس لیے اتنا اہتمام کیا کہ الگ کمرے میں بیٹھ کر سنانے کی بجائے سب کے سامنے بیٹھ کے سناتا، کیونکہ تہمت کی جگہ سے بچنے کی بھی تاکید کی گئی ہے۔ راکل الحروف کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ یہ لڑکا بے ریش کے حکم میں ہے، اس کو منزل نہیں سنانی چاہیے۔ 2 دن ہی منزل سنائی تھی۔ تیسرے دن بعد نماز ظہر حضرت شیخ نے راکم الحروف کو بلا لیا اور فرمایا آپ اس لڑکے کو کس نیت سے منزل سناتے ہیں؟ عاجز کے ذہن میں کچھ نیت بھی نہیں تھی، اس لیے خاموش رہا۔ حضرت شیخ نے فرمایا کہ میں بتاؤں کہ نفس میں کیا چور ہے؟ عاجز نے کہا جی ضرور بتائیں۔ آپ نے فرمایا اصل بات یہ ہے کہ اپنی عمر سے زیادہ عمر والے آدمی کو منزل سنانے کو اس وجہ سے نفس تیار نہیں ہوتا کہ غلطی آئے گی تو شرمندگی ہوگی۔ اپنی عمر سے چھوٹے کو سناتے ہوئے غلطی آ بھی جائے تو کوئی شرمندگی نہیں ہوتی، اس لیے آپ نے بڑی عمر کے لڑکے کا انتخاب نہیں کیا۔ عاجز نے اپنے نفس میں جھانکا اور اس سے پوچھا کیا بڑی عمر کے لڑکے کو سنائے گا؟ تو اس نے کہا کہ نہیں سناؤں گا۔ پھر بات سمجھ آ گئی کہ مشائخ ہی نفس کی مکاریوں کو پکڑ سکتے ہیں۔ جو اپنے شیخ اور راہبر کے زیر سایہ رہ کر اپنے نفس کو نفس مطمئنہ بنا چکے ہوں، خود آدمی کے لیے اپنے نفس کی مکاریوں کو پکڑنا بہت ہی مشکل ہے۔ نفس اور شیطان بندے کے ساتھ مختلف طریقوں سے گیند کی طرح کھیلتے ہیں، مگر اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ نفس میرے ساتھ مکاری کر رہا ہے۔ پھر آپ نے دوسری بات فرمائی جیسے راکم الحروف کو اپنے فعل پر افسوس بھی ہوا اور احساس بھی ہوا اور اس لڑکے کو منزل سنانی بھی چھوڑ دی۔ آپ نے فرمایا کہ آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ اس کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی طبیعت ایسی نہیں ہے، مگر باہر کے لوگ آئے ہوئے ہیں، اگر وہ بدگمانی کر لیں تو ان کو کون روک سکتا ہے؟ حضرت شیخ کی بات سنتے ہی راکم الحروف کی آنکھ کھول گئی۔ آپ کا فوری شکریہ ادا کیا اور کہا حضرت آپ نے بہت بڑا احسان فرمایا، وگرنہ میرے تو ذہن میں بھی یہ بات نہیں آئی تھی۔ گفتار سے زیادہ کردار کا اثر۔ آپ نے فرمایا آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ میں اپنے ساتھ نماز بھی بے ریش لڑکے کو کھڑا نہیں ہونے دیتا تاکہ تہمت اور غلط فہمی پیدا ہی نہ ہو سکے۔ لوگ جتنا بندے کے کردار سے متاثر ہوتے ہیں اتنا گفتار سے متاثر نہیں ہوتے۔ اب ایک آدمی دوسرے کو کسی فعل سے بڑی سختی کے ساتھ منع کر رہا ہو اور خود اس فعل کا ارتکاب کر رہا ہو تو لوگ کیسے متاثر ہوں گے اور کیسے اپنی عملی زندگی بدلیں گے؟ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں منہ لیتا ہے، یہ گفتار کا غازی تو بنا یہ گفتار کا غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ بیچ میں وزن غلط ہے اس کا۔ ایک گفتار کا غازی تو بن گیا مگر کردار کا غازی بن نہ سکا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ گفتار کا غازی تو بنا مگر کردار کا غازی بن نہ سکا، ایسے ہے۔ اب دیکھیں ہم حضرت مفتی محمد حسن نے کوئی ہمیں وعظ و نصیحت نہیں کی سفر میں، لیکن ہم ان کے کردار سے متاثر، سلام لینے، بیٹھنے، اٹھنے، سارے لوگ بازار سے کوئی چیزیں خرید کے لائے تو میں تو مسجد میں ہی رہا، تو حضرت مفتی صاحب بھی مسجد میں ہی رہے۔ جب وہ چیزیں لائے تو حسن کا حضرت آپ یہ قبول کر لیں، مجھے کہا
میں نے کہا حضرت کبھی نہیں. 2-3 دفعہ مجھے کہا کہ آپ لے لیں یہ. میں نے کہا نہیں مجھے حاجت نہیں ہے. اب میں حیران ہو گیا کہ ان کو سینس ہو گیا کہ انہوں نے کوئی خریداری نہیں کی. میں نے کہا ہم یہاں کوئی خریداری کرنے آئے ہیں؟ پاکستان میں وہاں سے سستے ہی ہیں پستے بادام میوہ، لیکن لوگ مہنگے خرید رہے تھے. بھئی تم لاہور آ کے خرید لو، بس پیسے مل گئے، اب خرچو جتنے خرچ ہوتے ہیں جی. اور ایئرپورٹ پہ کھول کے ساری چیزیں دوبارہ ڈالیں، یہ وہ. عجیب سفر کی بہت ہی عبرت حاصل ہوتی بندے کو. اللہ اکبر کبیرہ. تو اپنی ضرورت کی چیز دوسرے کو دینے کے لیے تیار ہو جانا، یہ کتنا اعلیٰ اخلاق. یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. نیت تو انہوں نے دکھا دی نا، تو یہ بھی بڑی بات. اللہ تعالی ہمیں بھی اعلیٰ کردار نصیب فرمائے. بیان تیاری کرنے کا انمول طریقہ. پہلے جب کسی موضوع پر بیان کرنا ہوتا تھا تو فوری نظر کتاب کی طرف جاتی، اسے تلاش کرتے ہو بڑی مشکل سے کامیاب ہو پاتے. بیان کی تیاری کے لیے نہ تو اللہ کی طرف توجہ، نہ ہی سابقہ مطالعہ پر زور دے کر وہاں سے کچھ اخذ کرنے کا طریقہ آتا تھا. حضرت شیخ شروع میں عصر کے بعد فوری موضوع دیتے اور سب سے پہلے مجھے ہی بیان کرنے کا فرماتے ہیں. شروع میں بڑی پریشانی ہوتی، نہ سوچنے کا موقع، نہ ہی کتاب کے مطالعہ کی مہلت. اب چاروں ناچار بیان کرنا پڑتا. اسی سے آہستہ آہستہ رجوع اللہ کی کیفیت پیدا ہونے لگی. کچھ عرصہ بعد ہمارا بیان کچھ تاخیر سے کرانا شروع کر دیا تو ہمیں موقع مل جاتا اور ہم اللہ کی طرف رجوع کر کے اپنے ذہن پہ زور دینا شروع کر دیتے. ہمیں بڑی حیرانی ہوئی کہ اگر ایک ہی موضوع پر بڑے بڑے علماء بیان کر چکے ہوں تو بھی آخر میں اس موضوع پر نئی باتیں یا نئے انداز میں بیان کرنے کی صلاحیت محسوس ہوتی ہے. اگر کسی ایسی جگہ ہوں جہاں کتابوں سے مطالعہ کرنے کا موقع میسر نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، قرآن کریم میں غوطہ لگاتے ہیں، معاشرے کی طرف نظر دوڑاتے ہیں. آپ بیتی میں سے کوئی واقعہ ڈھونڈتے ہیں اور ماضی میں کیے ہوئے مطالعے کی طرف نظر کرتے ہیں. کہیں نہ کہیں ہمارے موضوع کے متعلق مواد مل جاتا ہے. مواد ملنے کے بعد اسے ذہن میں ہی ترتیب دیتے ہیں اور پھر اللہ کی طرف رجوع کر کے بیان کرتے ہیں. اللہ کی طرف بار بار رجوع کر کے بیان کرتے ہیں. یہ نیا انداز ہم نے حضرت شیخ سے ہی سیکھا ہے، وگرنہ کم از کم مجھے اس طرح بیان تیار کرنے کا کوئی پتہ نہیں تھا. یہی رجوع اللہ کر کے بیان کرنا بیان کو قبول کروا دیتا ہے اور لوگوں کے دلوں پر اللہ تعالیٰ اثر ڈال دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کو کہتے ہیں الہامی بیان. اور رجوع اللہ کی ہے، یا اللہ مجھے تو کچھ نہیں آتا بے شک، بس پھر اللہ کہلوا دیتے. اور آپ لوگوں کو تو بالکل نیا تجربہ ہے. اگر آپ لوگوں کو داخلے سے پہلے ہم یہ کہتے ہیں کہ اچانک روز آپ سے نیا بیان کروایا کریں گے تو آپ تو سارے بھاگ جاتے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ روز نیا موضوع نیا بیان کریں. ادھر ہم اتنے علامہ فہامہ تو نہیں ہیں. لیکن بس وہ رجوع اللہ کرنے سے اب جو بھی بیان آپ کو کہہ دیں آپ کر لیں گے، کیونکہ روز یہی تجربہ ہو رہا ہے. بھئی اس لیے کہ کہیں کوئی موقع ہو بات کرنے کا. اب ایک نیا موقع پیدا ہو گیا، نئی جگہ ہے، آپ نے بات کرنی ہے تو آپ کتابیں پڑھنے جائیں گے. اسی وقت آپ کو کچھ کہنا پڑے گا، نہ کسی سے مشورہ ہو سکتا ہے، نہ کوئی کتاب پڑھ سکتے ہیں. آپ ایک رجوع اللہ ہی رہ گئے کہ یا اللہ تیرا کام ہے اب تو ہی کروا. کیونکہ تبلیغ میں یہ تو نہیں کہ آپ ہر وقت کتاب ہاتھ میں اٹھائی ہوئی ہے تو وہاں سے دیکھ دیکھ کے پڑھ کے سنا رہے ہیں. 8 سال جو علم حاصل کیا ہے اب اسی کو نکالو اندر سے. تو دعوت تو فوری طور پہ کرنا پڑتا ہے. اس لیے ہم اچانک موضوع دیتے ہیں کہ آج اس موضوع پر بولو، آج اس موضوع پر بولو، تاکہ آپ کو دعوت دینے کا سلیقہ طریقہ آ جائے. ورنہ پہلے اگر کسی کو بتا دیں کہ بھئی روز نیا بیان کرنا ہے تو آپ کہیں گے یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، بغیر تیاری کے کرنا ہے. چلیں کوئی کتاب پڑھ لو، کچھ کر لو. اب کیونکہ پریکٹس ہو گئی آپ لوگوں کو کہ جی اللہ کی طرف دھیان کریں، رجوع اللہ کریں، خود ہی اللہ دل میں کچھ ڈال دیتے ہیں.
اب یہ چیز بھی بتائیں اس دن کہ بغیر تیاری کے، بغیر کسی مشورے کے، بس اللہ کی طرف دھیان رجوع کرتے ہیں تو اللہ خود ہی بلوا لیتا ہے. تو یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے آپ لوگوں پر، بلکہ اس کی تو سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے. اب فقہ کا کوئی مسئلہ پوچھے گا تو آپ بتائیں گے نا، اور یہ تو ہماری ذمہ داری ہے، کوئی غلط بات دیکھیں اس کو آپ کو بتانا پڑے گا. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، فتوے سے زیادہ یہ آپ کے لیے ضروری ہے. مفتی بنا کے کسی دارالافتاء میں بٹھانا وہ تو بڑی مشکل ہے، لیکن چلتے پھرتے لوگوں سے بات کرنی، ان کو سمجھانا، یہ تو ہماری ذمہ داری ہے. تو یہ ہر وقت کی ضرورت ہے، ہر وقت کی ضرورت. اس لیے دعوت کا آپ لوگوں کو ذوق پیدا کیا. الحمدللہ ہمیں خوشی ہوئی کہ آپ لوگوں کو ذوق پیدا ہو گیا. کہاں ہیں مکتوبات، کہاں سے پڑھنے ہیں؟ صفحہ نمبر کیا ہے؟ وہاں نشانی لگانی چاہیے. نہیں، ابھی میں تھوڑا سا پڑھا کے چھٹی کر دوں. حضرت مفتی حسن کو میں بڑا غور سے دیکھتا تھا، ان کی باتیں نوٹ کرتا رہتا تھا. حضرت کو تھوڑا پیشاب کا مسئلہ تھا کہ ان کو نا استنجا کرنے میں، سکھانے میں دیر لگتی تھی. تو وہ بھی بیٹھے تھے، میں بھی بیٹھا تھا ایئرپورٹ کے اوپر. اب وہ 10 منٹ لگاتے ہیں اندازاً. تو میں نے کہا حضرت یہ کیا مسئلہ ہے؟ کہا اصل میں وہ دوران مطالعہ نا پیشاب کو روکنا پڑتا تھا، تو کئی گھنٹے پیشاب کو روک کے مطالعہ کرتے رہتے تھے، تو اسی سے تسلسل بول کی بیماری لگ گئی. اس کو کیا وہ کمزور ہو گیا مثانہ. پھر میں مطالعہ کے دوران پیشاب روک کے بیٹھے رہتے تھے، مطالعہ کرتے رہتے تھے. تو آپ بھی تھوڑا سا تجربہ کرو. فاتح برؤیا الابصار. آپ لوگوں کے استاد کا یہ کردار ہے. کیا ہے، ذرا سا کچھ ہوا تو جی اشارے شروع کر دیے. اتنا تو کنٹرول ہونا چاہیے نا بندے کو، چلیں آدھا گھنٹہ کنٹرول کر لیں. ہمیں تو 2-3 گھنٹے کنٹرول کرنے کا تجربہ تھا، بڑا اور چھوٹا دونوں پیشاب. کیا ہوا، کیا ہو جائے گا، اتنی بھی وسعت نہیں ہے. تو اس لیے سبق قضا نہیں ہونے دینا چاہیے. وہ جو پڑھنا، توجہ دینی، ایک ایک نظر اور ایک ایک لفظ کو آپ لوگ وصول کیا کریں. صفحہ کیا ہے؟ 110. ایک 108 ہو گیا ہے. 110 ہے. اچھا، یہ مولانا وحید اقبال زید مجدو، یہ ہمارے پرانے دوست ہیں. اب درس نظامی میں خامسہ تک پہنچ چکے ہیں. اللہ تعالیٰ فاروق رسیل عالم بننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے حکمت و دانائی بھی عطا فرمائے اور دعوت دین کا عمدہ ذوق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ دعوت دین کے درد کو ان کے قلب و روح میں بھر دے. مکتبہ جامعۃ الصالحہ کی کتابوں کی ترسیل میں بھی معاونت کرتے ہیں. خانقاہ کے مختلف کاموں میں معاونت اور مشاورت میں حصہ لیتے رہتے ہیں. معمولات کی پابندی کیسے کریں؟ بسم الکریم اللہ اللہ اللہ. مت المقام مولانا وحید اقبال زید مجدو. السلام علیکم. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو جسمانی اور روحانی صحت و سلامتی سے رکھے. آپ نے لکھا ہے کہ گھر میں رہتے ہوئے بیوی بچوں کے ساتھ استقامت کے ساتھ معمولات کرنا بہت مشکل لگتا ہے. گھر میں رہتے ہوئے اس کی پابندی کیسے کی جائے؟ اس کے لیے چند باتوں کا خصوصی اہتمام کریں. نمبر 1، معمولات کو اپنے سارے کاموں کی ترجیحات میں سر فہرست رکھیں. یہ حقیقت ہے کہ جس کام کو سب سے زیادہ اہمیت دی جائے اس کا کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. کھانا پینا ہم اپنی صحت کے لیے سب سے زیادہ اہم سمجھتے ہیں، اس لیے اسے بڑی پابندی سے کھاتے پیتے ہیں. ہمارے حضرت جی فرماتے ہیں کہ معمولات کو کھانے پینے اور سونے سے بھی زیادہ اہمیت دیں، تب اس کی پابندی نصیب ہوگی. یہ نہیں کہ جی ٹائم ملا تو کر لیں گے ورنہ ٹھیک ہے. ٹائم ملے یا نہ ملے کرنے ہی کرنے ہیں، پھر ہوگا.
اس لیے حضرت امام ربانی مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ معمولات مبتدی کے لیے دوائی کی طرح ہے اور منتہی کے لیے غذا کی طرح ہے، کہ اس کو بیماریاں لگی ہوئی ہیں، روحانی بیماریوں کے لیے یہ دوائی ہے، استغفار، درود شریف، ذکر قلبی، مراقبہ، وقوف قلبی، تلاوت، شیخ کی صحبت، یہ 6 چیزیں ہیں، یہ دوائی کی طرح۔ اب دوائی نہیں لیں گے تو آرام کیسے آئے گا؟ اور منتہی کے لیے غذا ہے کہ ان معمولات سے اس کو روحانی طاقت حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 2، معمولات کی پابندی کی زیادہ سے زیادہ توفیق اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ جب اللہ تعالیٰ سے بار بار توفیق مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور توفیق عطا فرما دیں گے، کیونکہ اس نے خود ذکر فکر کرنے کا حکم فرمایا، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور آپ اپنے رب کا ذکر کرتے رہیے اور سب کو چھوڑ چھاڑ کر اسی کے ہو جائیے، پورا تبتل ہو جائے۔ نمبر 3، جائے نماز سے محبت کریں۔ وہیں آپ لوگ تھوڑا سا ادھر آ جاؤ، میں نے پیریڈ لینا تھا لیکن مجھے جانا ہے، تو تھوڑا سا آپ شامل ہو جاؤ اس میں، جلدی آ جائیں۔ یہ خط ہے، قریب ہو کے بیٹھو، تیزی سے چل کے آنا چاہیے، ایسے چل رہے ہیں جیسے بیماروں کی جماعت آ رہی، بندے کو مضبوطی سے چلنا چاہیے۔ بیٹھے بیٹھے تھک جاتے ہیں، اگر کھڑا ہونا پڑا تو پھر آج ثناء اللہ نہیں آیا، میسج پہ چھٹی نہ دیا کر، کیونکہ حضرت سے آگے چھٹی لو تو پھر ملے گی، اپنے سر نہ لیا کر۔ جو بچے ہو نا، بچوں کی عادتیں ٹھیک کرنی پڑتی ہیں۔ چلے بچے نہیں تو بچوں والے تو ہیں نا، تو ایسے کیسے پھر کلاس مضبوط ہوگی؟ جی میسج بھیج دیا تو آپ نے چھٹی دے دی، ہم تو نہیں ایسے چھٹی دیتے، اگر میسج پہ چھٹی ملنے لگے تو ہماری ساری کلاس غائب ہو جائے۔ ایک غیر حاضری کر لیں 300 تنخواہ میں سے ہم کاٹ لیتے ہیں، پتہ ہے؟ ان کی تو ہوتی ہے ایک کلاس، ان کا بھی 300 رکھیں، بالکل جرمانہ لگا دیں آپ، ایسے کلاس بنے گی۔ ہاں جی، مور صاحب ڈاڑے ہیں نا، تو کیا کریں پھر، مرتا کیا نہ کرتا، جو 300 پہ سے نہیں سنتا تو پھر 600 تو کرنی پڑے گی، تاکہ 4-5 غیر حاضریوں میں تنخواہ ختم۔ تو ہم بتا رہے تھے کہ معمولات کی پابندی کیسے کیسے بندے کو نصیب ہو، معمولات نہیں ہوتے، تو معمولات کی پابندی کی زیادہ سے زیادہ توفیق اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ جب اللہ تعالیٰ سے بار بار توفیق مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور توفیق عطا فرما دیں گے، اور اس کے لیے یہ دعا پڑھیں، وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت الیہ انیب، کیونکہ اس نے خود ذکر فکر کرنے کا حکم دیا ہے، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور آپ اپنے رب کا ذکر کرتے رہیے اور سب کو چھوڑ کر اسی کے ہو جائیے۔ توفیق مانگنے سے معمولات کی توفیق ملتی، اگر ٹائم بالکل نہیں ہے تو کیا کریں؟ ٹائم بالکل نہیں ہے تو پھر کیا کریں؟ پھر چلتے پھرتے کر لیں، اٹھتے بیٹھتے کر لیں، یا 100 نہیں تو 40 دفعہ ہی کر لیں، پاس مارکس تو آ جائیں۔ چھوڑیں نا، بالکل ہی مصروف ہیں، 11 دفعہ کر لیں، ناغہ نہ کریں، ناغے سے کام خراب ہوتا ہے۔ نمبر 3، جائے نماز سے محبت کریں اور جائے نماز پر بیٹھ کر معمولات کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے گھر میں جگہ متعین کریں جس کو مسجد البیت کا درجہ دیں، تاکہ اس جگہ کی روحانیت کی برکت سے معمولات کرنا آسان ہو جائے، کیونکہ جس جگہ نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اس جگہ بیٹھ کے معمولات کرنے بھی آسان ہو جاتے ہیں، تجربہ کر کے دیکھ لیں۔
نمبر 4، معمولات کو اپنی روحانی دوا سمجھتے ہوئے ضرور کریں۔ جس طرح جسمانی مریض کو ہر حال میں دوائی کھانی پڑتی ہے، اسی طرح روحانی مریض کو بھی ہر حال میں دوائی کھانی پڑے گی، تب روحانی بیماریوں سے جان چھوٹے گی۔ جی آج دوائی کا مجھے یاد ہی نہیں رہا، آج دوائی میں نے بس مصروف تھا نہیں کھائی، پھر ٹھیک ہے، مرض بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ اسی طرح روحانی دوائی بھی۔ اس لیے حضرت امام ربانی مجد الفسانی نے فرمایا کہ معمولات مبتدی نئے سالک کے لیے دوائی کی طرح ہے اور منتہی کے لیے غذا کی طرح، تو ہم نے تو دوائی کھانی ہے۔ نمبر 5، معمولات کے لیے صبح تہجد سے لے کر اشراق تک کا وقت مقرر کریں، کیونکہ اس وقت کی برکت سے اس وقت معمولات کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے، اس لیے کہ کوئی چھیڑتا نہیں، کوئی تنگ نہیں کرتا، کوئی اس وقت مصروفیت نہیں ہوتی۔ اسی طرح شام کے وقت عصر سے مغرب کے درمیان معمولات کرنا آسان ہوتا ہے، اس لیے عصر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر کے لیے معمولات کو ضرور کریں۔ حضرت خواجہ شرف الدین یا منیری فرماتے ہیں، مکتوبات صدی ان کی کتاب ہے، عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت بھی اسی طرح اہم ہوتا ہے جس طرح تہجد کا وقت اہم ہوتا ہے۔ نمبر 6، دل کی غفلت کو دور کرنے کے لیے ہر وقت باوضو رہنے کی مشق کریں۔ دوسرا، وقوف قلبی رکھنے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ تیسرا، قرآنی دعائیں یاد کر کے ان کو بار بار پڑھنے کی کوشش کریں۔ چوتھا، سنت دعائیں پڑھنے کی پابندی کریں۔ یہ وقوف قلبی کا گر بتایا کہ قرآنی دعائیں پڑھیں، باوضو رہیں، رجوع اللہ رکھیں اور اللہ سے بار بار دعائیں مانگیں کہ یا اللہ مجھے وقوف قلبی کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں اس نسبت کا نور ملنے میں بھی بہت آسانی ہوتی ہے اور دل کی غفلت کے بھی پرخچے اڑ جاتے ہیں وقوف قلبی سے۔ جو ذکر کی گرمی سے شعلے کی طرح روشن، جو فکر کی سرعت میں بجلی سے زیادہ تیز، شعلہ نہیں ہے یہ لفظ، شعلے ہے، یقین پیدا کر رہے غافل یقین سے ہاتھ آتی ہے، وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری، ایک ہے دو ہے نہیں۔ نمبر 7، شیخ کی صحبت کا حریص رہنے سے بھی غفلت دور ہوتی ہے۔ اگر کسی جائز بہانے کی وجہ سے صحبت میں نہ پہنچ سکیں تو تصور میں اس سے ملنے کے پروگرام بنائیں اور منصوبے تو ضروری بناتے رہنا چاہیے، اس سے بھی فضول خیالات سے جان چھوٹتی ہے اور شیخ کی صحبت میں آنے کے لیے سہولت پیدا ہوتی ہے۔ جیسے کوئی مجازی عشق ہوتا ہے، اس میں لڑکا لڑکی سوچتے رہتے ہیں کب ملیں گے، کہاں ملیں گے، کیوں ملیں گے، تو وہ تصور میں بھی ہوتا رہتا ہے۔ اسی طرح چودھری افضل حق فرماتے ہیں عشق حقیقی کی سرحدیں بالکل عشق مجازی کے قریب سے ہو کے گزرتی، ویسے ہی عشق حقیقی بھی کیا جاتا ہے۔ اب کوئی مجازی کوئی لڑکی کسی لڑکے کو خط لکھ دے 10 صفحوں کا، تو کیا خیال ہے، وہ کہے گا میں کل پڑھوں گا، پرسوں پڑھوں گا، وہ کھول کے اسی وقت شروع ہو جائے گا۔ وہ کہے کھانا کھا لو، نہیں بس میرا ایک ضروری خط آ گیا ہے، اور اللہ کا خط آیا ہوا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کے پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں، تو وہ پھر بڑا عاشق ہوا نا جو چمٹا ہوا ہے اس کے خط کو۔ یقین کریں روز محبوب کا خط پڑھنا پڑے تو لوگ پڑھنے کے لیے تیار ہیں، اور اللہ کا خط پڑھنے کے لیے تیار نہیں، تو محبت کہاں ہے؟ بس ہلکی پھلکی سی محبت ہے۔ اللہ اکبر۔ شیخ سے محبت جتنی زیادہ اللہ کی خاطر بڑھائیں گے اتنی زیادہ دل کی غفلت دور ہوگی۔ جو شیخ اللہ کی محبت ملنے کا سب سے بڑا وسیلہ و ذریعہ ہے، اس سے محبت بھی اتنی ہی زیادہ ضروری ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے اللہ کے لیے دشمنی کرتا ہے، اللہ ہی کے لیے کچھ دیتا ہے اور اللہ ہی کے لیے روک لیتا ہے، پس بے شک اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا، یعنی ایمان کامل مکمل ہو جاتا ہے۔ من احب للہ و ابغض للہ و آت للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان۔ اگر عام مسلمانوں سے اللہ کے لیے محبت کی جائے تو ایمان کامل ہو جاتا ہے، تو سوچیں جو شیخ اللہ کی محبت سکھا رہا ہے اس سے اللہ کے لیے محبت کی جائے تو کتنا زیادہ ایمان کامل ہوگا۔ حد ادراک سے باتیں ہیں باہر عشق و حد ادراک سے باہر ہیں باتیں عشق و مستی کی، سمجھ میں اس قدر آیا کہ دل کی موت ہے دوری۔ جب بندہ سمجھے میرا شیخ میرے سے دور ہو گیا ہے، دور چلا گیا، تو دل میں غفلت آنی شروع ہو جاتی۔ یہ عاجز اپنا تجربہ لکھتا ہے کہ ہمیں تو بہت عرصہ اپنے شیخ سے ملنے اور ان کی صحبت میں جانے کے لیے مسلسل اضطراب رہتا تھا۔ اس اضطراب اور بے چینی کی وجہ سے غفلت قریب بھی نہیں آتی تھی۔
ایک اضطراب مسلسل غیاب ہو کہ حضور میں خود کہوں تو میری داستان دراز نہیں. تو اس طریقے سے بندے کو ترقی ہوتی. تو یہ پورا خط معمولات کیسے پابندی سے کریں اس کے بارے میں ہے. تو اس لیے آپ لوگوں کو اشارے کیے کہ آپ بھی معمولات کیا کریں. بھئی معمولات کے بغیر بات نہیں بن سکتی. بڑے سے بڑا شیخ بھی معمولات کرتا ہے, اس کو کرنے پڑتے ہیں. حضرت جنید بغدادی آخری عمر میں تسبیح پھیر رہے تھے, وہ آخری عمر بوڑھے ہو گئے. کسی نے کہا جی اب تو واصل باللہ ہو گئے, اللہ کی عشق و محبت مل گیا, اب تسبیح کیوں گھما رہے؟ تو حضرت نے فرمایا جس تسبیح کے ذکر کی برکت سے اللہ سے ملاقات ہوئی ہے, اللہ سے ملے ہیں, اللہ کا عشق ملا, اب اس کو کیسے چھوڑیں؟ اسی لیے عربی میں اس کو کہتے ہیں مذکرہ, ذکر یاد دلانے والی. تو ہمارے ہاں بس باتیں بھی کریں, کھائیں پئیں, جو مرضی کریں, تسبیح پھرتے رہے. حضرت مولانا مفتی حسن کو ہم نے دیکھا, وہ بس ہر وقت انگلیوں پہ یوں کرتے رہتے, ایسے ایسے. بس کیا پڑھتے ہیں یہ تو ہم نے نہیں پوچھا, کوئی اللہ اللہ ہی کرتے ہوں گے. دیکھنا چاہیے کسی بڑے بندے کو کہ وہ کیسے بڑا بنا, اعلیٰ اخلاق سے بڑا بنا, ذکر کی کثرت سے بڑا بنا, تہجد کی پابندی سے بڑا بنا. تو آپ بھی یہ کریں. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں معمولات کو استقامت سے, اخلاص سے اور پوری پابندی سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تھوڑی دیر مراقبہ. اللہ لا الہ الا اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد سیدنا محمد ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا صلی اللہ علیہ وسلم.